اگر دل ہو غمگین تب بھی ہے کافی کہ ہم ہیں غلام امام زمانہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ کی فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بیان کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد محترم خویلد بن اسد ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زید ہے، اور حضرت خدیجہ ہجرت سے 68 سال پہلے یا دوسرے الفاظ میں 15 سال عام الفیل سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شمار جوانی میں ہی دولت مند افراد میں ہوتا تھا۔ آپ نے جو تجارت کی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ برکت عطا کی، اور اسی طرح حضرت خدیجہ اس زمانے میں کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ کہ جس میں ماحول فاسد اور آلودہ تھا، اس زمانے میں آپ پاک دامن عورت تھی اور اپنے قوم اور قبیلے میں طاہرہ کا لقب آپ نے حاصل کیا۔ اور اسی طرح مشہور روایت کی بنا پر حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر میں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ کو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل تھا۔ چند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام کیجیے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائی۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں ہر وقت حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ وہ عورت ہے کہ جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے مجھے صادق کہا، اور جب تمام لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اور وہ مجھ پر ایمان لائی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے خدیجہ بنت خویلد ہیں، اسی طرح فاطمہ بنت محمد ہیں، اور مریم بنت عمران، اور کہا کہ آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک عورت قرار دیا۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت ابو طالب کے گھر جانا چاہا تو حضرت خدیجہ نے اپنا گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ حضرت خدیجہ کا احترام کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بہت زیادہ ان کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ
جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے ساتھ بھی آپ ہمیشہ احترام کا سلوک کرتے تھے، اور اگر آپ قربانی کرتے تھے تو جو حضرت خدیجہ کے ہمسائے تھے کہ جس کا حضرت خدیجہ خیال کرتی تھی ان کے گھر قربانی کا گوشت بھیجتے تھے، اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے گھر قربانی کا گوشت بھیجتی تھی۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھا اور یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کی دل آزاری نہ ہو، اور آپ کا ہمیشہ دفاع کیا، اور جتنا بھی مال تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس 400 غلام تھے کہ جس کی شادی کے بعد تمام غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ہدیہ دیا، اور اسی طرح بہت بڑی رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دی کہ جس کو آپ نے اسلام کے راستے میں خرچ کیا۔ اور اسی طرح شیب ابی طالب میں جب مشرکین نے آپ کو محصور کر دیا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے مال نے اسلام کے پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت 10 رمضان المبارک کو ہے، اور جس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی رحلت ہوئی، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، اور آخری وقت حضرت خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ مجھے بخش دیجئے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، میں نے تم میں کوئی بھی غلطی نہیں دیکھی، تم نے کبھی بھی میری دل آزاری نہیں کی ہے۔ اور دوسری فرمائش آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کی کہ آپ اپنے بابا سے کہیے کہ وہی کے وقت جو آپ کے اوپر شال تھی اسی شال کا مجھے کفن دے دیجئے۔ تو اس لمحے حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ حضرت خدیجہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ہم ان کے کفن کا انتظام کریں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل جنت سے کفن لائے کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کفن دیا، اور اس کے بعد آپ کو قبرستان حجون میں دفن کر دیا گیا۔ تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت خدیجہ کی جو زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اسلام کے راستے میں اگر ہمارے پاس مال ہے تو اس کو قربان کر دیں، اور جس حوالے سے بھی ہم اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اپنی خدمت کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔